اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل لیں کہ اللہ نے کیسل میں تھے، وہ فرعون کے کیسل میں پرورش ہوئی، اس کے بعد ایک بندہ غلطی سے ان سے مر گیا، انہوں نے اس کو پنچ کیا، بندہ مر گیا، اینڈ ہی بیکیم لٹرلی ایک مجرم بن گئے وہ ان کی آنکھوں میں، کس کی آنکھوں میں؟ اس گورنمنٹ کی آنکھوں میں، اینڈ ہی ہیڈ ٹو فلی۔ اب سوچیں کہ ایک بندہ بھاگ گیا ایک جگہ سے، اس پہ قتل کا الزام ہے، اور بھاگ کے کہاں پہ گئے؟ جنگل میں، اور جنگل میں کوئی فائنینس نہیں تھا ان کے پاس، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے ان کا نکاح بھی کروایا، ان کا انتظام بھی کیا، اور جنگل میں ان کی پریپریشن کی۔ تو اللہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتے ہیں۔ جنگل سے اٹھا کے محل میں کس کو لے کر گئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اوکے، تو اٹ ڈیپینڈس کہ اللہ کس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے ایگزامپل جو ہے نا ہمیں ایسے ہی نہیں دی، ان کے پیچھے بہت فلسفی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کنویں میں بھی پھینکوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اور انبیاء کو۔ اور کنویں میں پھینکوانے سے کیا مراد ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی آپشن تھی، یا باہر نکلتے کنویں سے، یا کیا کرتے؟ ویٹ کرتے کنویں میں۔ اگر باہر نکلتے تو باہر کون ویٹ کر رہا تھا؟ بھائی لوگ، انہوں نے پھر پھینک دینا تھا کنویں میں، یا بھیڑیے۔ اور اگر کنویں کے اندر رہتے تو پھر بھوک و پیاس سے کیا ہونا تھا؟ الٹیمیٹلی ہی ووڈ ہیو ڈائیڈ۔ کبھی کبھی لائف میں سچویشن آتی ہے کہ یو آر اسٹک، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو۔ اس سے اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ بیسیکلی اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وین یو آر اسٹک، تو پھر تمہارے پاس صرف کون ہے؟ صرف میں ہوں، اور یہ اپرچونٹی ہے تمہارے پاس کہ آپ میرے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کرو۔ تمام انبیاء نے دکھ میں زیادہ ریلیشن اسٹیبلش کیا اللہ سے۔ سورہ انبیاء میں انبیاء کی ایک کوالٹی بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب ان پہ غم آتا تھا تو ہمارے زیادہ قریب ہو جاتے تھے، اور ہمارا الٹا حساب ہے کہ جب ہم پہ ڈیفیکلٹی آتی ہے، تھوڑا سا کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل آتا ہے، تو ہم مزید پھر جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہماری نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایمان، پھر آہستہ آہستہ پیسو شکوہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایکٹیو شکوہ، جیسے آنٹی نے کر دیا کہ مجھے اللہ سے شکایت ہے۔ ایک پیسو شکوہ ہوتا ہے، ہڈن شکوہ، کہ آپ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف ریبیل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کا ایک پیسو شکوہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سیلف ٹارچر کرتے ہیں، سیلف انفلکٹ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے سیکھنا ہے کہ وہ ریئل امپاورڈ لوگ تھے کہ مشکل میں بھی انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور وہ ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ آنٹی یو جسٹ ٹیل می اینی آف یور پرابلم، بلکہ سب کو کہا کہ آپ مجھے اپنی کوئی پرابلم بتائیں، اینڈ آئی ول پروو ٹو یو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 20 ٹائمز زیادہ اس پرابلم کو سہا ہے۔ کوئی ایگزامپل دے دیں ہم۔ اولاد کی جدائی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بیٹے جو ہیں وفات پائے، جو ابراہیم تھے۔ جہاں تک بات ہے بیوی کی جدائی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اس دور میں فوت ہوئی جب انہیں سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی۔ پھر تانے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا جاتا تھا؟ میڈ مین، کیا کیا کہا جاتا تھا؟ یہ جادوگر ہے، کیا کیا کہا جاتا تھا کہ یہ لائر ہے۔ ایک جھوٹے کو بھی جھوٹا کہے نا تو وہ مائنڈ کرتا ہے۔ تو سوچیں کہ ایک سچے ترین انسان کو جھوٹا کہا جائے تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ ایک پاگل کو پاگل کہو تو مائنڈ کرتا ہے، بٹ ایک عقل مند آدمی کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں، اور پاگل بھی کون کہہ رہے ہیں؟ رشتہ دار۔ وہ کوئی بھی آپ کو کہے کہ میرے رشتہ دار مجھے بہت کچھ کہتے ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ابو لہب نے طلاق کروا دی دونوں بیٹیوں کی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ابو لہب کے ہاں نکاح ہوا تھا، دونوں بیٹیوں کی طلاق کرا دی، اور ریزن کیا تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور یہ مسلم ہو چکا ہے، ہمارے دین سے پھر چکا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیفیکلٹیز جھیلی ہیں، اس کے باوجود غور سے سنیے، اس کے باوجود ان کے چہرے پہ اسمائل، اس کے باوجود سب سے مطمئن شخص وہ، اس کے باوجود فیملی کے ساتھ سب سے اچھے وہ، اس کے باوجود لیڈر بھی وہ، اس کے باوجود سوسائٹی کو بھی وہ رن کر رہے ہیں، لیڈر بن کے بھی آ رہے ہیں سامنے، کمانڈر بن کے بھی آ رہے ہیں سامنے، اور اللہ کا دین انہوں نے جو ہے وہ کونے کونے تک بھی پہنچانا ہے۔ یعنی اتنی رسپانسبلٹیز، اور اس سب کے باوجود، دکھ کے باوجود، غم کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود ہی اسمائلنگ، and he is the most amazing person, he is the most happy person, he is the most satisfied person۔ تو سوچیں کہ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا انہوں نے کوئی سائیکالوجی پڑھی تھی؟ کیا وہ جو ہے موٹیویشنل اسپیکرز کو نعوذ باللہ کوئی ایسی بات تھی؟ نو، وہ کیا چیز تھی؟ یہی تو ہمیں قرآن بتانے آیا نا کہ کس چیز نے انہیں امپاور کیا ہوا تھا۔ صحابہ کو بڑی ان کے ساتھ حادثات ہو جاتے تھے، لیکن they were living a very satisfied life. Why? Because میں سمجھتا ہوں کہ they were really empowered in the true sense. Okay, so life کی بریک جب فیل ہو جائے تو what you need? knowledge. کس چیز کا knowledge آف لائف، knowledge آف اللہ، knowledge آف تقدیر، knowledge آف
nature of life, philosophy of life, okay, knowledge of attributes of Allah, کہ اللہ کے attributes کیا ہیں. جتنا knowledge ہوگا اتنا بچ جائیں گے, جتنا knowledge کم ہوگا چیخو پکار کریں گے اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور لوگوں سے بیگ کریں گے جا جا کے کہ میری مدد کرو, میرا یہ کرو, میرا وہ کرو. جبکہ نالج جتنا ہوگا تو یعقوب علیہ السلام والی پرسنالٹی ہوگی کہ ایون دو ہی واز ان سیڈ اسٹیٹ, انہوں نے کہا کہ میں بے شک اپنی سیڈنس اور اپنا گریف جو ہے نا یہ بہت پرولونگ سیڈنس کو کہتے ہیں. ایک تو سیڈنس ہے نا کہ آج میں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ایک ہے گریف ہے پرولونگ سیڈنس. پرولونگ سیڈنس کیوں تھی پروفٹ یعقوب کو؟ کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں ان سے جدا تھے اور وہ اسٹیٹ میں تھے. پرولونگ سیڈنس از نیچرل, بٹ ڈپریشن از سم تھنگ جس کو اوور کم کرنا چاہیے. ان دونوں میں بہت فرق ہے, بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ڈپریشن اینڈ سیڈنس. اوکے, ایون دو ہی واز سیڈ ہی نیور بیکیم ڈپریسڈ اور ڈی موٹیویٹڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگے, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئیں, یا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ کمپلین کرنا شروع کر دیں, بلکہ ہمیشہ ان کے منہ سے پازیٹیو الفاظ سننے کو ملے. قرآن نے ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ اگر یوسف کو لے گئے ہیں تو اس کو واپس لے آئیں گے. اور پھر ایک آیت میں ہمیں پتہ لگتا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان کا دوسرا بیٹا چلا گیا, بنیامین بھی چلا گیا تھا نا ایک موقع پہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اسے بھی لے آئیں گے اور بنیامین کو بھی واپس لے آئیں گے, اور ایگزیکٹلی ایسا ہوا. سو یہ ہوتا ہے امپاورڈ انڈیویجول, اور ان کو نالج تھا. اگر نالج نہ ہوتا تو شاید اسی طرح ہوتا جس طرح سے آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے. سو دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ٹو ہیو نالج. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ and that man shall have nothing but what he strives for, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کو وہ ملے گا جس چیز کی وہ اسٹرگل کرتا ہے. اوکے, اگر آپ اچھی چیزوں کے لیے اسٹرگل کریں گے آپ کو اچھی چیز ملے گی, اگر آپ بری چیزوں کے لیے اسٹرگل کریں گے آپ کو بری چیز ملے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. جب کوئی مشکل آ گئی ہے آپ کو اپنا تھنکنگ ٹینک آن کرنا ہے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے. مسلمان کے پاس تو ایک ایکسیسو ایڈوانٹیج ہے ایکسٹرا. گورے تو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اسٹینڈ اپ ہوتے ہیں, پھر بھی مشکلات آتی ہیں انہیں. بٹ مسلمان کے پاس تو ایک ڈائریکٹ شارٹ کٹ ہے, دیٹ از دا ہیلپ آف اللہ آل مائٹی. اوکے, سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹرگل ہے, اسٹرگل. اگر آپ اسٹرگل کے لیے ریڈی نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرے سے ٹائم نہیں مینیج ہوتا, تو پہلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کیا آپ ٹائم مینیج کرنا چاہتے ہیں؟ دیٹس دا فرسٹ کویسچن. اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بکس ریکمینڈ کر دوں گا, ٹپس بتا دوں گا, سب کچھ بتا دوں گا, لیکن آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. سو ہاؤ یو ول مینیج ٹائم؟ تو ڈیزائر ہیز ٹو بی دیر, اوکے, اور اسٹرگل ہیز ٹو بی دیر. آپ اپنا ریلیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں, اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ اس کا حل ہے. بجائے کہ رونے دھونے کے اور کمپلین کرنے کے وہ جو 3 deadly C's میں نے آپ کو بتائے ہیں, کم ٹو دا سولوشن.